हीरा लाल का भूत। उदय प्रकाश। हिंदी से तर्जुमा याकूब खावर। हीरा लाल की कथा गांव रामपुर के घर घर में फैली हुई है। रात होती है, चूल्हे ठंडे हो जाते हैं, थोड़े से कांसी पीतल के बर्तन धोकर कोने में समेट दिए जाते हैं और चीथड़ों कंबलों धस्सों में घुसकर जब लोग अपनी गर्म सांसों की आंच में ठंड से लड़ते हैं तो अक्सर हीरा लाल का जिक्र आ जाता है। हीरा लाल इसी गांव में पैदा हुआ। कहते हैं जिस दिन उसका जन्म हुआ उसी दिन रात में जलजला आया था और सांप के काटने से रामजी पटेल का बांका भतीजा मर गया था। रात भर एक घुग्घू उस रात मुंडेरों पर रोता रहा। बड़ी पुरस्रार भूतही और डरावनी रात थी वो। हीरा लाल को जन्म देते ही 8 घंटे बाद उसकी मां ज्यादा खून निकलने से मर गई। गांव में दो दो लाशें पड़ी थीं और हीरा लाल किलकारियां मार रहा था। बेला की मां का कहना है, हीरा जरा भी नहीं रोया। एक बूंद आंसू उसकी आंखों से नहीं ढलका। वो किलक रहा था और अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां हवा में उछाल रहा था। सबसे मनहूस बात यह है कि उसके मुंह में बत्तीसियों दांत थे और सर में घने घुंघरियाले काले बाल। बगल में मां की लाश पड़ी थी। बाप सुधन्ना खटिया की पार्टी पर माथा पटक पटक कर रो रहा था और हरवा किलिक किलिक कर हंस रहा था। बेला की मां को दया आई। कैसे बुरे भाग लेकर पैदा हुआ है हरवा, आते ही अनाथ हो गया। उसकी मां को तो मरना ही था, उसके बदन में बचा ही क्या था। खांसी के साथ खून के कतरे आते थे, गठिया धर लेता था। कब तक घसीटती। हरवा ने अपने जन्म के साथ ही उसका उद्धार कर दिया। अब खुद भुगतेगा, कभी मांड पिएगा, कभी बकरी का छटाक भर दूध। बेला की मां के मन में बड़ी ममता जागी। उसने हीरा लाल को उठाकर गोद में रखा कि तभी हीरा लाल ने किलकिलाना बंद कर दिया और गहरी आंखों से उसकी ओर देखा। अभी तक उसे धोया पोंछा नहीं गया था। पूरे जिस्म में खून और गंदगी लेथुड़ी हुई थी। अभी अभी कुछ पल पहले तक वो एक जिंदा औरत के पेट में था और अब वो औरत मर चुकी थी। बेला की मां को लगा कि हीरा लाल ने जिस नजर से उसे देखा है वो उसके कलेजे को छेदती हुई अंदर तक उतर गई है। इस नजर में बच्चे जैसा कुछ नहीं था। उसे लगा कि उसके सारे पापों को उघाड़ती हुई वो जलती हुई आंख उसके अंदर अंधेरे में दिए की तरह जलने लगी है। उसे डर लगा, पसीना छूट गया। उसने फिर कभी हीरा लाल को गोद में नहीं उठाया। हीरा लाल का पूरा बचपन धूल मिट्टी में बीता। 5 साल का था तभी से बकरियां चुरानी पड़ी और जंगल से लकड़ियां उड़ाकर लानी पड़ी। बाप सधन्ना ठाकुर के घर से कभी कभी ठर्रा पीकर आता था और खाना मांगता था। 7 साल का हीरा लाल खाना पकाना भी सीख गया था। सधन्ना के हाथ पैर तो सींग जैसे थे, लेकिन पेट में भस्म कुंड था। भूत प्रेतों की तरह खाता था। खाना कम पड़ता तो वो हीरा लाल को पीट कर पेट भरता। लोगों ने इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया कि हीरा लाल ने बोलना छोड़ दिया है। अपनी उम्र के बच्चों के साथ उसे खेलते तो वैसे भी कभी नहीं देखा गया था। वो लगातार काम ही करता रहा। बकरियों के स्वभाव और बीमारियों के बारे में उसे इतनी गहरी और बारीक जानकारी हो गई थी कि गांव में जब कोई बकरी बीमार होती तो हीरा लाल ही को बुलाया जाता। वो उन्हें छूता, गौर से देखता और फिर पास के जंगल से कुछ पत्तियां तोड़ लाता। लेकिन वो बोलता नहीं था, हंसता भी नहीं था। सिर्फ एक वाकया ऐसा है जिसमें उसके हंसने का जिक्र है। हुआ यह था कि गांव के एक बड़े किसान मलखान चौधरी की दो भैंसें बीमार पड़ी। दोनों दुधारू थीं। मलखान की अच्छी खासी जायदाद थी। एक ट्रैक्टर था, सिंचाई के लिए डीजल पंप था। 8 बंधुआ मजदूर थे जो दिन रात उसके यहाँ काम करते थे। गांव में जब कभी भी किसी गरीब की जमीन बिकती तो खरीदने वाले मलखान ही होते। भैंसें बीमार पड़ी तो हीरा लाल को बुलाया गया। उसने उन्हें देखा, छुआ, गर्दन और पट्ठों पर हाथ फेरा, फिर चला गया। शाम को 4 बजे उसने सिर्फ छोटी छोटी 2 पत्तियां उन भैंसों को खिलाईं। सवेरे दोनों भैंसें हाथी की तरह फूली हुई मिली। उनकी लाशें चौगुनी हो गई थीं। सवेरे जब गांव के मोची धनक लाल ने हीरा लाल को बतलाया कि मलखान की भैंसें मर गई हैं और उसे खाल उतारने के लिए बुलाया गया है तो उसका कहना है, हीरा लाल हंसा, बड़ी जोर से, ठट्टा लगाकर। धनक लाल ने यह बात लोगों को बहुत बाद में बताई क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने उसी दिन बता दिया तो मलखान हीरा लाल को शक शुबे में पकड़वा देंगे। हीरा लाल जैसे बेसहारा लड़के पर धनक लाल को बड़ी दया आती थी, सो वो चुप ही रहा।
تو ہیرا لال چپ رہتا تھا۔ کہتے ہیں کبھی کبھی جنگل میں بکریاں چراتے وقت وہ گاتا تھا، لیکن ان گیتوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا، جیسے یہی ایک گیت: سمدھنیا رے تیرے لہنگے میں گڑبڑ گھٹالا۔ ہیرا لال کی عمر 17-18 سال کی ہو گئی تھی۔ تب اسے ٹھاکر ہرپال سنگھ کی حویلی میں کام کے لیے لگا دیا گیا۔ اسی سال اس کی شادی پونڈی گاؤں کے پھول چند گوالے کی لڑکی پھولیا کے ساتھ ہوئی، جو شروع ہی سے کچھ فیشن والی تھی۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ ہروا جیسے گھننے اور چپونگ آدمی کے پاس وہ ٹکے گی نہیں، کئی کئی بھتار کرے گی اور کچھ دنوں میں گھر کے برتن بھانڈے لے کر چمپت ہو جائے گی۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ وہیں رہی، ہروا کے ہی ساتھ۔ اسی سال باپ سدھنا بیمار پڑا۔ بیماری میں بھی 4 دن تک وہ ہرپال سنگھ کے کھیت کی نرائی میں جاتا رہا۔ 5ویں دن صبح ہی اسے زور کا بخار چڑھایا تھا۔ ٹھاکر کا جکیڑے دار للہ پنڈت صبح کام کے لیے اسے بلانے آیا تو وہ آنگن میں انگوچھے سے منہ ڈھانپ کر پڑا ہوا تھا۔ للہ پنڈت نے کہا: سالا جانگر چور، دکھ بیماری کا بہانہ کر کے عیش کر رہا ہے اور اپنی جوان بہو سے آنکھیں لڑا رہا ہے۔ سدھنا ویسے ہی پڑا رہا، نہ ہلا نہ جلا۔ للہ پنڈت نے گالی بکی اور ڈنڈے سے اسے کوچا تو بھی وہ ویسے ہی کاٹ کے لٹ کی طرح پڑا رہا۔ ہروا کی دلہن منہ ڈھانپ کر آئی اور بولی: رہنے دو پنڈت جی، بڑا تیز بخار چڑھا ہے انہیں۔ تو للہ پنڈت نے کہا: ٹھاکر کا کھیت کون نرائے گا سسری؟ چل تو ہی چل اس کی جگہ۔ کل جب آج کے لیے سیر بھر کھوائی مانگ لایا تھا تب اس نے نہیں سوچا کہ آج اس کا جانگر نہیں چلے گا۔ ہیرا لال کی بیوی پھلیا تیار ہو کر اپنے سسر کی جگہ ٹھاکر کے کھیت کی نرائی میں چلی گئی اور سدھنا اسی طرح انگوچھے میں منہ ڈھانپے آنگن کی دھوپ میں پڑا رہا۔ دوپہر کو بکریاں چرا کر ہیرا لال لوٹا اور اپنی دھن میں روٹی کھانے بڑھا جا رہا تھا تو آنگن میں لیٹے سدھنا سے ٹکرا کر گر پڑا۔ اس نے دیکھا اس کا باپ مر چکا ہے۔ اسی رات سدھنا کو جلا دیا گیا۔ گاؤں کی رسم کے مطابق ٹھاکر ہرپال سنگھ، پنڈت اور ملکھان چودھری جیسے کچھ بڑے گھروں کو چھوڑ کر کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ ہیرا لال رویا دھویا نہیں، اسی طرح چپ رہا۔ لوگوں نے اسے کبھی پھلیا سے بات کرتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ نہ کوئی ہنسی ٹھٹولی، نہ جھگڑا، نہ مار پیٹ۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہیرا لال کا دماغ بڑا نہیں ہوا ہے اور وہ بھوندو ہے۔ کچھ کہتے تھے کہ وہ سب کچھ سمجھتا ہے اور اندر ہی اندر ساری بات پی جاتا ہے۔ ہرپال سنگھ کے گھر میں ہیرا لال کو گھر کا سارا کام کرنا پڑتا تھا: لکڑی چیرنا، گھر کی جھاڑو بھارو، لپائی پتائی کرنا، کنویں سے پانی کھینچ کر گھر بھر کے 1.5 درجن لوگوں کو نہلانا، سبزی کاٹنا، بچھونا بستر لگانا، گائے بھینسوں کو سانی بھوسا دینا، اپلے پاتھنا، کپڑے دھونا، برتن مانجنا۔ ٹھاکر ہرپال سنگھ کی روز رات 10 بجے سے 11:30 بجے تک لہسن کی چھونک والے سرسوں کے تیل سے مالش کرنا، پھر رات کو برتن دھونا، بازار سے سودا سلف لانا اور پھر تمام چھوٹے بڑے کام: پانی دے جانا، حقہ سلگانا، بچوں کو ٹٹی کرانا، کسی کو دوڑ کر بلا لانا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہیرا لال صرف سنتا تھا، بولتا نہیں تھا۔ کبھی کبھی رات میں اسے 1 آدھ گھنٹے کی مہلت ملتی تو سرلا بیبی کے کمرے میں ٹرانزسٹر کے سامنے گھپا بن کر بیٹھ جاتا اور گانے سنتا رہتا۔ یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس کا دماغ آخر سوچتا کیا ہے۔ ویسے سوچنے کے لیے اس کے پاس وقت بچتا بھی نہیں تھا۔ ساری حویلی میں وہ صبح سے چکر گھنی کی طرح گھومتا۔ باہر بیٹھک میں پان تمباکو چائے لے کر کھڑا ہوا ہیرا لال، کنویں سے بالٹی کھینچ کر ڈھوتا ہیرا لال، آنگن میں بیٹھ کر سبزی کاٹتا ہیرا لال، وملا مالکن کے چھوٹے بابو کو کندھے پر بٹھا کر ادھر ادھر دوڑاتا ہیرا لال۔ وہ ایک ہی وقت میں سارے گھر میں موجود رہتا۔ سرلا بیبی سویٹر بنتے بنتے دھیرے سے بولتی: ہیرا لال پانی، اور ذرا دیر میں ہیرا لال لوٹا گلاس لے کر کھڑا ملتا۔ چھوٹے بابو پن پناتے: چھچھی آئی، اور ہیرا لال انہیں اٹھا لیتا۔ بیٹھک میں ٹھاکر ہرپال سنگھ پان کا ڈبہ کھولتے: لونگ نہیں ہے۔ ہیرا لال لونگ لے کر کھڑا ملتا۔ وہ جہاں کہاں بھی ظاہر ہو سکتا تھا۔ پوری حویلی میں اس کی سانسیں گونجتی، ہر جگہ اس کے پیروں کی آہٹ ہوتی، ہر اندھیرے کونے میں اس کی اود بلاؤ کسی آنکھیں جلتی رہتی۔ ایسے ہر جگہ موجود ہیرا لال نے وہ واقعہ نہ دیکھا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ واقعہ یہ تھا کہ ٹھاکر صاحب کی حویلی سے 25 گز ہٹ کر 4 کمروں اور دالان کی ایک رہائش بنی ہوئی تھی۔ آنے والے مہمان اور دور کے رشتہ دار وہیں ٹھہرتے تھے۔ اس عمارت کے سب سے کنارے والے کمرے میں گاؤں کا پٹواری رہنے لگا تھا۔
نام تھا کلبھوشن تیواری۔ 12 سال سے وہ پٹوار گیری کر رہا تھا اور کہتا تھا کہ آنے والے بھادوں میں قانون کو بن جاؤں گا۔ عمر یہی کوئی 35-36 سال۔ کنپٹی کے بال پکنے لگے تھے، ماتھا سر کے اوپر کی طرف بڑھنے لگا تھا، دانت چونے کتھے سے رچ گئے تھے، ہر وقت تمباکو کھاتا رہتا تھا اور رات کو ٹھاکر صاحب کے ساتھ بیٹھک میں شراب پیتا تھا۔ پٹواری کلبھوشن سے آس پاس کے گاؤں کے لوگ ڈرتے تھے۔ اس کا حلقہ کافی بڑا تھا، 20 گاؤں اس کے حلقے میں آتے تھے۔ گھوس لیتا تھا۔ ہیرا لال کے باپ سدنہ کے پٹے میں 1.5 ایکڑ زمین تھی، لیکن 3 سال پہلے اس کی موت کے بعد ہی پٹواری نے اس زمین کا قبضہ ہرپال سنگھ کے نام لکھ دیا تھا، اور ٹھاکر ہرپال سنگھ نے ہیرا لال سے کہہ دیا تھا کہ وہ زمین اس کا باپ پہلے ہی انہیں بیچ گیا تھا۔ اب ہیرا لال کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کا کھپریل کا گھر بھی قانونی طور پر ہرپال سنگھ کی ہی زمین میں تھا۔ تو واقعہ یہ تھا کہ اس دن ہیرا لال شام کو ہی ٹھاکر صاحب کے گھر کا سودا سامان لینے بازار چلا گیا تھا۔ دوپہر کے برتن جھوٹے پڑے تھے، اس لیے انہیں مانجھنے اور باقی کام نمٹانے پھلیا وہاں آئی ہوئی تھی۔ شام 7 بجے ہوں گے کہ ٹھاکر صاحب نے پھلیا کو آواز دے کر بلایا اور اسے کاغذ بہی کھاتا دے کر کہا کہ اسے وہ پٹواری کو دے آئے۔ شاید ٹھاکر اور پٹواری میں پہلے ہی بات چیت ہو چکی تھی۔ پھلیا کمرے میں پہنچی تو پٹواری نے اسے پکڑ لیا، سانکل اندر سے چڑھا لی، ریڈیو کی آواز خوب اونچی کر دی، اور اس طرح ہیرا لال کی جائیداد کا آخری کونا، اس کی عورت کی آبرو بھی جاتی رہی۔ آدھے گھنٹے بعد ٹھاکر ہرپال سنگھ بھی اس کمرے میں آ گئے اور پھلیا پٹواری کے پلنگ پر سسکتی رہی۔ بعد میں پھلیا کو دونوں نے 5-5 روپے دیے۔ ہیرا لال سامان لے کر لوٹ آیا تھا۔ وہ مسلسل چپ تھا، تھک گیا تھا۔ رات میں ٹھاکر کی 1.5 گھنٹے تک مالش کرنے کے بعد 11 بجے وہ گھر لوٹا تو پھلیا جگی ہوئی تھی اور رو رہی تھی۔ ہیرا لال نے خود ہی اپنا بچھونا بچھایا اور سو گیا۔ رات 2 بجے وہ پھر اٹھا۔ پھلیا اب بھی رو رہی تھی۔ ہیرا لال نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، کوئی بات نہیں، چپ چاپ سو جا، اپن 10 روپے کی چادر خرید لائیں گے۔ پھلیا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے پتا کیسے چل گیا 10 روپے کا اور اس ساری بات کا، لیکن ہیرا لال کی آواز میں اتنا ٹھنڈا پن اور مرہم جیسی تاثیر تھی کہ پھلیا کا سارا دکھ اور غصہ چھن سے بجھ گیا۔ اس کے بھیگے پپوٹے دھیرے دھیرے سوکھنے لگے اور وہ گہری نیند میں ڈوب گئی۔ پھلیا کو تسلی یہ ہوئی کہ یہ پتھر کا انسان بولتا ہی نہیں، سمجھتا بھی ہے۔ اس کے بعد پھلیا کو اکثر ہی دوسری تیسری رات پٹواری کے ساتھ سونا پڑتا۔ کبھی کبھی تو ہیرا لال حویلی ہی میں کام کر رہا ہوتا، لکڑیاں چیر رہا ہوتا یا بھینسوں کو سانی بھوسا دے رہا ہوتا، اور ادھر پٹواری کے کمرے میں پھلیا ہوتی۔ ہیرا لال آدھی رات کے بعد لوٹتا اور سو جاتا۔ ایک ایسی چپ اس نے سادھ رکھی تھی جس کے بھیتر کیا تھا اسے جاننے کی کوشش پھلیا ہی نہیں، کسی کے بھی دماغ کی نسوں کو جھنجھنا سکتی تھی۔ گاؤں کا ہر آدمی اس بات کو جانتا تھا کہ ہیرا لال کا سب کچھ لوٹ لیا گیا ہے، زمین، جائیداد، زندگی، پسینے سے لے کر عورت کی عزت تک۔ ہیرا لال کے گال پچکے ہوتے، گلے کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہوتی، بال دھول اور پسینے میں لتھڑے بکھرے ہوتے، آنکھیں سو نہ پانے سے لال اور پھٹی ہوئی ہوتی، لگتا ابھی ان سے لہو نکلنے لگے گا۔ ہیرا لال اور زیادہ کام کرنے لگا۔ اپنے آپ کو وہ ایک پل کے لیے بھی خالی نہ چھوڑتا۔ کوئی کام نہ رہتا تو دوسری تیسری بار ساری حویلی میں جھاڑو لگانے لگتا، یا گٹھ کے گٹھ لکڑیاں چیرنے لگتا، یا گھر کے پچھواڑے کے بخچے کو کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کر پانی سے لبالب کر دیتا۔ سرلا بیبی، وملا مالکن، ٹھکرائن، بوڑھی ماں جی سب اس کی تعریف کرتے۔ پھلیا کا کلیجہ منہ کو آ جاتا۔ ہیرا لال ایک بے چین جن کی طرح تھا۔ ایک رات پھلیا کی آنکھ 2-2:30 بجے کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ ہیرا لال اکڑوں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے منہ کو زور زور سے چلا رہا ہے۔ پھلیا نے پہلے سوچا کہ شاید وہ کچھ کھا رہا ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ منہ میں کچھ نہیں ہے۔ ہیرا لال کا چہرہ کچھ چبانے کے لیے لگائی گئی طاقت کی وجہ سے کھنچ جاتا تھا۔ وہ آنکھوں کو اوپر چڑھا کر زور کی سانس چھوڑتا تھا، پھنکار کی طرح، اور پھر اس نامعلوم چیز کو چبانے لگتا تھا۔ بیچ بیچ میں دانت کٹکھٹانے کی آواز آتی تھی۔ پھلیا ڈر گئی۔ لگتا ہے ہیرا لال سنک گیا، کہیں اکیلے میں من میں کوئی ایسی ویسی بات پیدا ہو جائے اور وہ پھلیا کا ٹیٹوا ہی دبا دے یا کلہاڑے سے کاٹ ڈالے، کیا بھروسہ۔ پھلیا نے ڈر کے مارے اپنی سانس روک لی۔ تبھی اس نے سنا کہ ہیرا لال کے گلے سے ایک بھیانک ڈراؤنی غراہٹ نکل رہی ہے۔ پتہ نہیں کہیں ابھی یہ جن پریت نہ بن جائے۔
لیکن وہ غراہٹ نہیں تھی۔ پھلیاں دہل گئی۔ ہیرا لال رو رہا تھا۔ اس کا پورا جسم سکڑتا پھر پھیلتا اور ہچکیوں کے ساتھ اس کی گٹھی ہوئی رلائی باہر پھوٹ پڑتی۔ یہ ایسا غم انگیز اور دردناک رونا تھا جس میں چہرہ ہی نہیں، ہیرا لال کا سموچا بدن، اس کے پھیپھڑے اور روح تک شامل تھی۔ پھلیا اٹھی۔ اس کا پورا بدن دکھ میں پگھل رہا تھا۔ اس نے ہیرا لال کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک پڑا۔ وہ پھر پہلے جیسا ہو گیا، چپ اور پرسکون۔ اٹھ کر پیشاب کرنے باہر گیا اور پھر سو گیا۔ ہیرا لال نے اپنے کام کے گھنٹے اور بڑھا دیے۔ اب وہ پٹواری کے کمرے کی بھی پوری صفائی کرتا، اسے تمباکو پان لا کر دیتا۔ 11 بجے رات وہ ٹھاکر ہرپال سنگھ کی مالش کرتا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے تیل کا کپا لے کر پٹواری کلبھوشن تیواری کے پاس آ جاتا اور پھر اس کی مالش کرتا۔ کچھ ہی دیر پہلے پٹواری کے پاس سے پھلیا اٹھ کر گئی ہوتی۔ پٹواری کے بدن میں ابھی تک پھلیا کے پسینے کی مہک ہوتی۔ اسی بدن کو لہسن کی چھونک والے سرسوں کے تیل سے ہیرا لال سہلاتا، چمکاتا، پٹواری کے بدن کے ایک ایک جوڑ کو چٹکا کر اس کی تھکن نکالتا۔ اس کا چہرہ کھنچا رہتا، کنپٹی کے پاس کی نس موٹی ہو کر تڑکتی رہتی۔ بیچ بیچ میں وہ کوئی نامعلوم چیز چبانے لگتا، لیکن وہ مالش میں لگا رہتا۔ اب وہ مشکل سے 2 گھنٹے سوتا تھا، شاید اتنا بھی نہیں، کیونکہ ایک بار اور رات میں جب پھلیا کی آنکھ کھلی تو ہیرا لال اپنے بستر میں نہیں تھا۔ پھلیا نے اٹھ کر باہر دیکھا تو پوس ماہ کے اس بھیانک جاڑے میں ننگے بدن ہیرا لال ایک پیڑ کی طرح آنگن میں کھڑا تھا اور اس کے بدن پر پالے کی سفید پرت جم گئی تھی۔ پھلیا چیخ پڑی۔ اس کی چیخ سے وہ چونکا اور ایک پتھر کی مورتی کی طرح چلتا ہوا آیا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ ٹھاکر صاحب کے گھر مہمان آئے۔ ان کے پتا کی برسی تھی۔ 40-50 آدمی ٹھسا ٹھس حویلی میں بھر گئے۔ 10 دن تک ان لوگوں کو رکنا تھا۔ ہیرا لال مشین بن گیا۔ کام ہی کام، پانی ہی پانی، برتن ہی برتن، لکڑیاں ہی لکڑیاں۔ ہیرا لال ہر جگہ ظاہر ہوتا پھر غائب ہو جاتا، ہوا سے چیزیں پیدا کر دیتا۔ الہ آباد والے ٹھاکر صاحب کے ساڑو کہتے، ارے او ہروا، ایک گلاس پانی، اور ہیرا لال پانی پیدا کر دیتا۔ منجلی ٹھکرائن کہتی، ہروا، ایندھن نہیں ہے، اور پلک جھپکتے آنگن میں 8-10 من لکڑیوں کا ڈھیر دکھائی دیتا۔ 70 آدمی نہاتے، 70 آدمیوں کے کپڑے دھلتے، 70 آدمیوں کا کھانا ہوتا، 70 آدمیوں کے برتن دھلتے۔ چوتھے 5ویں دن مہمانوں کے بیچ یہ بات پھیلی کہ ہیرا لال سارا کام جاگتے ہوئے نہیں، نیند میں کرتا ہے۔ رات میں سرلا بیبی نے دیکھا کہ وہ آنکھیں بند کیے مٹکے تک پہنچا، وہاں سے لوٹے میں پانی لیا اور مہمانوں کو دے کر چلا گیا۔ یقیناً وہ سو رہا تھا، کیونکہ اس کی ناک بج رہی تھی۔ پتہ لگانے کے لیے منجلی ٹھکرائن ایک بار کواڑ کے پیچھے چھپ گئیں۔ ہیرا لال پان کی تشتری لے کر بیٹھک سے لوٹ رہا تھا۔ وہاں پر ٹھاکر صاحب، داروغہ جی، پٹواری اور کچھ بزرگ مہمانوں کے بیچ چوپڑ جمی ہوئی تھی۔ ہیرا لال جب کواڑ کی بغل سے گزرا تو ٹھکرائن نے پانی کا چھینٹا اس کے منہ پر مارا۔ ہیرا لال جاگ گیا اور اس کے ہاتھ سے تشتری چھوٹ کر گر گئی۔ ہیرا لال سوکھی لکڑی کا ایک چلتا پھرتا ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ عمر اس کی 36 سال تھی، جبکہ اس کو دیکھ کر لگتا کہ وہ کوئی 100 سال کی زندگی جی چکا ہے۔ مہمانوں میں کچھ نک چڑھے، چھچورے، جوان رئیس زادے بھی تھے۔ پھلیا کے ساتھ کیا کیا ان دنوں ہوا، یہ پورا گاؤں جانتا ہے۔ ایک بات یہ ضرور ہوئی کہ پھلیا کا پیٹ بڑھنے لگا اور اس کے دن چڑھائے۔ کافی دنوں مہینوں بعد جب پھلیا کا 7واں مہینہ چل رہا تھا، ہیرا لال رات میں ٹھاکر اور پٹواری کی مالش کر کے 1 بجے رات گھر لوٹ رہا تھا کہ پتہ نہیں کہاں سے اندھیرے میں دوڑتا ہوا ایک پاگل کتا آیا اور اس نے ہیرا لال کے ٹخنے میں اپنے دانت دھسا دیے۔ ہیرا لال چیخا۔ اس کی چیخ گاؤں کو پار کرتی ہوئی اس کے گھر تک پہنچی اور پھلیا اندر سے دہل اٹھی۔ ہیرا لال کو وہ اپنی جان سے زیادہ چاہتی تھی۔ پھلیا ان دنوں ٹھیک سے چل نہیں پاتی تھی اور پٹواری کی راتیں سونی گزر رہی تھیں۔ ذرا دیر بعد ہی کراتا ہوا ہیرا لال پہنچا۔ دایاں گھٹنا نیچے تک خون سے سنا ہوا تھا۔ کتے نے ایک بار نہیں کئی بار کاٹا تھا۔ آج کل پھلیا کھانا نہیں بنا پاتی تھی، اس لیے ہیرا لال کھانا ٹھاکر ہی کے ہاں سے لے کر لوٹ رہا تھا۔ ہیرا لال کے دونوں ہاتھ کھانے کے برتن میں پھنسے ہوئے تھے، اس لیے اس نے کتے کو ہٹانے کے لیے اپنی ٹانگوں کا استعمال کیا ہوگا، اور اس کی اس کوشش میں اس نے جتنی بھی بار کتے کو لات سے مارا، اتنی ہی بار کتے نے اسے کاٹا تھا۔ ہیرا لال نے پانی سے اپنے پیروں کا خون دھویا، باہر گیا، جہاں جہاں کتے نے کاٹا تھا وہاں وہاں مٹی لگائی اور کھانا کھا کر سو گیا۔ 7ویں دن سے ہیرا لال کے بدن پر سوجن آنے لگی۔
چہرہ ہاتھ پیر پھولنے لگے، جسم میں کپ کپی ہوتی اور منہ سے رال بہنے لگتی۔ یہ پہلا دن تھا جب ہیرا لال ٹھاکر کی حویلی میں کام کرنے نہیں گیا۔ وہاں سے اسے کوئی دیکھنے تو آیا نہیں، لیکن بوڑھی ہو چکی بیلا کی ماں نے حویلی سے خبر دی کہ سرلا بیبی اور منجلی ٹھکرائن کا کہنا ہے کہ ہیرا لال کو ہیلا حوالہ نہیں کرنا چاہیے اور شہر جا کر کتے والا انجیکشن لگوا لینا چاہیے، ورنہ پاگل کتے کے کاٹے سے بچنا مشکل ہے۔ ہیرا لال چپ ہی رہا۔ بیلا کی ماں اپنے گھر سے کھانا لے کر آئی۔ اس دن پھلیا کی بھی طبیعت بہت خراب تھی، وہ چل پھر نہیں پا رہی تھی اور اس کے پیروں میں بھی سوجن آ گئی تھی۔ بیلا کی ماں ٹھاکر کو کوس گئی کہ ہیرا لال میں جب تک دم رہا اس نے حویلی کا کام جن جناتوں کی طرح کیا، اب بیمار ہے تو کوئی دیکھنے تک کو نہیں آیا۔ موا پٹواری بھی نہیں پھرا کہ پھلیا کے پیٹ میں اس کا کیڑا کیسے پل رہا ہے دیکھ جائے۔ بڑے گھروں کا بڑپن گھٹتا ہے ہیرا لال کو دیکھنے میں، برے کرم کرتے نہیں گھٹتا۔ ہیرا لال کو رات میں بہت تیز بخار چڑھا، پورا بدن سوکھی گھاس کی طرح تھر تھر کانپ رہا تھا، آنکھ پھٹی جا رہی تھی اور منہ سے رال بہہ رہی تھی۔ پھلیا کسی طرح اٹھ کر گئی، تلسی کی پتیوں کو نچوڑ کر اس کو پلایا تو بھی کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ آدھی رات سے اوپر ہی ہو گیا تھا، 1:30 بجا ہوگا، پہروا ٹنگ گیا تھا 2 بار۔ پھلیا کئی بار نیند کی تیز آندھی میں اڑ چکی تھی، تبھی اس نے غوں غوں کی آواز سنی، بڑی دردناک، ڈراؤنی، اتھاہ پیڑا، اذیت میں ڈوبی آواز۔ یہ کسی انسان کی آواز نہیں تھی، کسی آدمی کے حلق سے ایسی آواز پھوٹ ہی نہیں سکتی۔ یہ آواز اس کی جھونپڑی سے اٹھ کر رات کے اندھیرے میں سارے گاؤں کے اوپر بھٹکتی رہی۔ جن لوگوں نے سنا انہوں نے ڈر کے مارے اپنے کواڑ بند کر لیے۔ ایک گھگھو رونے لگا، جنگل میں سیاروں نے بولنا شروع کر دیا۔ ہیرا لال کا جسم بالکل ساکت پڑا تھا اور اس کے گلے سے یہ آواز نکل رہی تھی۔ ہیرا لال بھونک رہا تھا، پاگل کتے کی طرح۔ بھونک بھی نہیں رہا تھا، بھونکنے اور رونے کے بیچ کی یہ ڈراؤنی آواز تھی۔ پھلیا رونے لگی، زور زور سے، اسے خود تیز بخار تھا۔ ایک جانور اور ایک عورت کی دردناک آوازیں اس رات سارے گاؤں میں گونجتی رہیں۔ پٹواری، ٹھاکر، ملخان، پنڈت جی، منجلی ٹھکرائن سبھی نے سنا اور انہوں نے اپنی رضائی سر تک کھینچ لی۔ دھنک لال، پرمیسرا، سمبھارو، کودو، رام چرن، دوآسیا، بیلا سب کی آنکھیں گیلی ہو گئی تھیں۔ کوئی سو نہیں پا رہا تھا۔ ڈر اور تکلیف میں پورا گاؤں سکتے میں تھا، جیسے رات کے اندھیرے میں پورا گاؤں پتھرا گیا ہو۔ اگلی صبح ہیرا لال بڑی مشکل سے اپنی لگاتار بہتی رال اور اکڑی ہوئی جیپ کے باوجود یہ سمجھا سکنے میں کامیاب ہوا کہ اسے ٹھاکر کے گھر کا بھروا مرچ اور آم کا اچار کھانا ہے۔ بیلا کی ماں اچار مانگنے حویلی گئی۔ اس نے سرلا بیبی اور منجلی ٹھکرائن کو روتے ہوئے بتلایا کہ مرتے ہوئے آدمی کا سواد جاگ جاتا ہے، مرنے سے پہلے آدمی چٹور ہو جاتا ہے، لگتا ہے ہروا اب بچے گا نہیں۔ منجلی ٹھکرائن اس وقت سروتے سے سپاری کاٹ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، ہیرا لال کا پاپ نکل رہا ہے، سنا ہے ملخان کی بھینسوں کو اس نے زہر پانی کھلا دیا تھا۔ بیلا کی ماں سن رہ گئی۔ اتنا خون پسینہ، زمین جائیداد، سیوا اور بیوی کی آبرو تک سوکھ لینے کے باوجود ہروا کے لیے ممتا کا ایک تنکا تک اس حویلی میں نہیں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زور زور سے کہے، پاپ ہروا کو نہیں، تم سب کو لے ڈوبے گا ظالموں، تمہیں نرک میں بھی جگہ نہیں ملے گی۔ بنا توند ہلائے ہیرا لال کی جان کے اوپر تم سب عیش کرتے رہے۔ پٹواری اور ٹھاکر ہرپال کے بدن میں تو کیڑے پڑیں گے، کوڑ پھوٹے گا، ٹٹی کے راستے مواد نکلے گا۔ اپنے گناہوں کے نرک کنڈ میں ذرا جھانکو۔ ہیرا لال کو خبر تو بھیج دی کہ شہر میں سوئی لگوا لو، اور سوئی کے لیے، دوائی کے لیے پیسہ تمہارا خصم دے گا ٹھکرائن۔ اور وہ موا پٹواری پتہ نہیں کون سا زہریلا کیڑا بٹھایا ہے پھلیا کے پیٹ میں کہ اس کا پورا بدن نیلا پڑ رہا ہے، بخار ہے اور چہرہ کوہڑے کی طرح پھول گیا ہے۔ لیکن بیلا کی ماں چپ ہی رہی۔ نرئی کے پتے میں ایک بھروا مرچ اور آم کے اچار کی ایک پھانک لے کر وہ ہیرا لال کے یہاں لوٹی۔ مرتے ہوئے ہیرا لال کے لیے بھی اچار دیتی ٹھکرائن کا ہاتھ نہیں کھلا، ٹکڑا پھینک دیا کتے کی طرح۔ ہیرا لال کتا ہی ہو گیا تھا، اچار دیا تو ذرا سا سونگ اور چاٹ کر چھوڑ دیا۔ اس کی زبان ہانپتے کتے کی طرح باہر لٹک آئی تھی۔ انسانوں کی زبان اتنی لمبی تو ہوتی نہیں۔ دن بھر گاؤں کے لوگوں کی بھیڑ اس کے گھر پر لگی رہی، دیکھنے والوں کا تانتا لگا رہا۔ موچی دھنک لال نے جھاڑ پھونک کا منتر پڑھا۔ پونڈی گاؤں سے آیا ہوا من راکھن بھگت آٹے کے اندر سے کتے کا رواں نکال گیا۔ سدھنا کا جگری دوست بوڑھا تلکیا لوبان اور ارنڈ کے
پتے جلا کر تنتر منتر کرتا رہا۔ پھلیا روتی رہی اور خود اپنی تکلیف میں تڑپتی رہی۔ گاؤں کے لوگوں سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، کلیجہ کٹنے لگا تھا۔ شام 7 بجے ہیرا لال ہاتھ جوڑ، پال آگن کر اور غوں غوں کی آواز نکال کر کسی طرح یہ اشارہ دینے میں کامیاب ہوا کہ وہ ٹھاکر ہرپال سنگھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ہاتھوں سے ایک فحش اشارہ کیا، دونوں ہاتھوں سے ٹماٹر کا آکار بنا کر اپنے سینے میں لگایا تو بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکتی بیلا کی ماں سمجھ پائی کہ وہ سرلا بیبی سے بھی ملنے کا اشارہ ہے۔ 70 سال کا بوڑھا تلکیا خبر دینے حویلی گیا۔ ٹھاکر ہرپال سنگھ نے سرلا بیبی کو وہاں جانے سے روک دیا کیونکہ آج تک حویلی کا رواج نہیں تھا کہ ٹھاکر گھرانے کی کوئی لڑکی گاؤں میں کسی کے گھر جائے۔ خود ان کی بھی جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اندر اندر وہ ڈر رہے تھے۔ ہیرا لال اتنا بھوندو نہیں کہ اسے اپنی زمین اور پھلیا والی بات معلوم نہ ہو۔ شروع ہی سے وہ چپا اور گھنا رہا ہے، کہیں اچانک اس نے انہیں کاٹ لیا تو؟ پاگل کتے کے کاٹے آدمی میں بھی 8 دنوں بعد پاگل کتے کا زہر آ جاتا ہے۔ وہ کاٹے تو برہما بھی نہیں بچا سکتا، چاہے سوئی نہیں مہا سوئی لگوا لو۔ لیکن گاؤں کا دباؤ تھا، لوگ ایسی ویسی بات فوراً سوچنے لگتے ہیں، جیسے یہی بات کہ جب تک ہروا زندہ رہا ٹھاکر کی حویلی نے اس کا خون نچوڑا، جورو کے ساتھ گلچھرے اڑائے، زمین جائیداد لوٹ لی، اور اب مرتی بار کوئی جھانکنے تک بھی نہیں آیا۔ لیکن ڈر بھی لگ رہا تھا۔ چپے آدمی کا دماغ سب سے خطرناک ہوتا ہے، پتہ نہیں ہروا مرتے مرتے کیا کر ڈالے۔ ٹھاکر کو ہیرا لال کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے اپنا درشن دینے جانا پڑا۔ احتیاط کے طور پر انہوں نے اپنا موٹا ڈنڈا ہاتھ میں تھام رکھا تھا اور پھینٹے میں پستول باندھ لی تھی کہ کہیں اگر ہیرا لال کاٹنے کے لیے جھپٹا تو سالے کی کھوپڑی توڑ دیں گے اور پستول چلا دیں گے۔ جان بچانے کے لیے اتنا تو قانون بھی قبول کر لے گا، پھر گواہی کون دے گا؟ ہرپال سنگھ ہیرا لال کی کھٹیا سے 10 گز دور کھڑے ہوئے۔ رام چرن نے ہیرا لال کے کان میں منہ سٹا کر زور سے کہا، ٹھاکر آئے ہیں؟ تو ہیرا لال بھونکا 3 بار۔ پھر اس نے اپنی گردن ترچھی کی اور کتے کی طرح رونے لگا۔ اس کی آنکھیں لال انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں، باہر لٹکی ہوئی زبان لپلپا رہی تھی۔ وہ ٹھاکر کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا۔ اس کی رال نیچے بہ رہی تھی۔ پھر اس نے ہاتھ سے پال آگن کا اشارہ کیا اور اچانک پلٹی مار کر کھٹیا سے نیچے گر پڑا۔ بھیڑ میں بھگدڑ مچ گئی، لوگ بھاگنے لگے، پتہ نہیں کس کو کاٹ لیں۔ ٹھاکر صاحب کا ڈنڈا چھوٹ کر گر پڑا، کمر میں پستول بھی ہے، وہ یہ بھول گئے۔ بھاگے، دھوتی کا پھیٹا کھل گیا۔ بھگدڑ اتنی تھی کہ وہ کئی لوگوں سے ٹکرائے، لیکن ہیرا لال نے کسی کو کاٹا نہیں۔ وہ چوپائے کی طرح ٹھاکر ہرپال سنگھ کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، بھونکتا ہوا اور روتا ہوا، کتوں کی طرح۔ لوگوں نے دیکھا کہ ٹھاکر صاحب آگے آگے حویلی کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے دونوں ہاتھوں اور پیروں سے رینگتا ہوا ہیرا لال ہے۔ بیچ بیچ میں وہ بھونکتا اور پھر بڑی ہی دردناک آواز میں رونے لگتا۔ سامنے ایک گڑھا تھا جس میں برسات کا پانی اکٹھا ہو جایا کرتا تھا۔ پانی تو اب نہیں رہ گیا تھا، لیکن اس میں دلدل اور کیچڑ ہمیشہ رہتی تھی۔ اس میں ٹھاکر ہرپال سنگھ پتیاں اور گوبر پھینکوا کر کمپوسٹ کھاد بنا دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں اس کھاد کے پڑتے ہی کھیت سونا اگلنے لگتے تھے۔ ٹھاکر ہرپال سنگھ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ ہیرا لال ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ وہ گھوم کر اس گڑھے کی دوسری طرف کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے ہیرا لال کو وہاں سے اسی طرح پچکارا جیسے کوئی کتے کو للچاتا ہے۔ ہیرا لال نے دردناک لہجے میں آخری بار اپنے بھونکنے اور رونے کی آواز نکالی، پھر گھسٹتا ہوا 6-7 فٹ نیچے اس گڑھے میں گر گیا۔ لوگ چلانے لگے۔ 1-2 بار غوغوں کی آواز گڑھے سے اوپر اٹھی، پھر سب کچھ شانت ہو گیا۔ ہیرا لال اس کیچڑ میں گر کر دھنس گیا تھا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، ناک میں کیچڑ سانس کے ساتھ بھر گئی تھی اور اس کی سانس بند ہو رہی تھی، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کو باہر نکالے۔ آخر بوڑھا تلکیا اور رام چرن گڑھے میں اترے۔ رسی میں باندھ کر ہیرا لال کو اوپر کھینچا گیا۔ وہ ماٹی کا پتلا معلوم ہوتا تھا، اس کی موت ہو چکی تھی۔ گڑھے کی دوسری طرف ٹھاکر اور پٹواری کھڑے تھے۔ حویلی کی چھت سے ٹھاکر گھرانے کی سبھی عورتیں اس پورے واقعے کو دیکھ رہی تھیں۔ پھلیا اپنے گھر میں ہیرا لال کی خالی کھٹیا کی بغل میں نیچے زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ ہیرا لال شام 7:30 بجے مرا اور 11 بجے پھلیا مر گئی۔ پھلیا جب مری تو وہاں بیلا کی ماں اور گاؤں کی بہت ساری عورتیں جمع تھیں۔ پھلیا کو مرنے سے پہلے بڑی غضب کی پیڑا ہوئی۔ اسے ہیرا لال کے مر جانے کی بات بھی کسی نے نہیں بتائی۔ جب وہ ہروا کی خالی کھٹیا کی طرف دیکھتی تو عورتیں کہتی کہ ہیرا لال کو ٹھاکر نے ہسپتال بھیج دیا ہے۔
फलिया का पूरा बदन सूजने लगा था और नीला पड़ने लगा था। 11:15 बजे वो दर्द से छटपटाने लगी। बेला की माँ ने उसे जबरन काढ़ा पिलाया। वक्त से पहले बच्चा जनने की हालत थी। काढ़ा पीने के 10 मिनट बाद ही फलिया जोर जोर से हाथ पांव पटक कर चीखने लगी और उसे खून आना शुरू हो गया। बेला की माँ का कहना है कि फलिया के गर्भ से कोई 4 बाल्टी खून निकला होगा। पूरी कोठरी खून से लिथुड़ गई। 11 बजे रात जब तालाब किनारे हीरा लाल की चिता जल रही थी, अचानक गांव के कुत्तों ने रोना शुरू कर दिया। आकाश पर बेमौसम के बादल घिराए और पानी बरसने लगा। गजब की गड़गड़ाहट आकाश में गूंज रही थी। बिजली कौंधती थी और जंगल में सियार बोलते थे। हवेली में सन्नाटा था। एक आसेबी परछाई सारे गांव पर छा गई थी। तभी गांव की औरतों ने देखा कि फलिया के पेट से एक काला झबरेला पीली आंखों वाला कुत्ता बाहर निकला और हवेली की तरफ भाग गया। पता नहीं इस बात में सच्चाई है या नहीं, लेकिन ये तो जरूर सच है कि फलिया जब मरी तो उसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया था। उसका पूरा बदन इतना खून निकल जाने के बावजूद फूला हुआ था। उसी रात में 2-2:30 बजे हीरा लाल की चिता के बराबर उसे जलाया गया। हीरा लाल और फलिया के क्रियाक्रम में हवेली की तरफ से कोई नहीं आया, पटवारी भी नहीं। ऐसा हवेली घराने का रिवाज भी नहीं था। उसके बाद की कहानी ही असल कहानी है। इसे पूरे गांव के हर घर में सुना जा सकता है। एक एक बच्चा आपको यह किस्सा सुनाएगा। हुआ ये कि हीरा लाल और फलिया की राख की उठावनी वाली रात ही में ठाकुर के रिहाइश वाले मकान में आग लग गई। पटवारी वहीं रहता था। वो तो किसी तरह वहां से भाग आया, लेकिन उसके तमाम जरूरी सरकारी कागजात जल गए। वो सर पटक कर रोता रहा कि उसकी नौकरी अब चली जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने देखा उसी गड्ढे से जिसमें हीरा लाल गिरकर मरा था, आग का एक गोला लपकता हुआ ऊपर उठा और जाकर पटवारी वाले कमरे के छप्पर पर बैठ गया। कुछ का कहना है कि पटवारी दारू पीकर सिगरेट पीते पीते सो गया था और आग उसकी रजाई में सबसे पहले लगी थी। पटवारी रहायश वाले मकान के जल जाने के बाद हवेली ही में पश्चिमी कमरे में रहने लगा था। हीरा लाल के मरने की 5वीं रात 11 बजे किसी ने ठाकुर हरपाल सिंह के कमरे का किवाड़ खटखटाया। हरपाल सिंह उठे। उन्होंने पूछा, कौन है? आवाज लगाई, मालिश करवा लो मालिक। ठाकुर साहब एक लम्हे के लिए भूल ही गए कि हीरा लाल मर चुका है। आदतन उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर सिर्फ ठंडी हवा थी, हड्डियों को कपकपा देने वाली, और उन्हें लगा कि इस हवा में कोई सांस ले रहा है। उनके सारे रोंगटे खड़े हो गए और वो गिड़गिड़ाते हुए भागे। उसी रात पटवारी कुलभूषण तिवारी को जोरों का पेशाब लगा। कमरे से निकलकर दालान पार करना पड़ता था और फिर 7 सीढ़ियों नीचे जमीन आती थी। सीढ़ियां उतरकर हवेली की दीवार पर ही पटवारी धार गिरा रहा था कि पीछे से किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। उसने घूमकर देखा तो सीढ़ी पर कोई सफेद झक चादर ओढ़कर बैठा हुआ था। पटवारी ने पूछा, कौन है रे? मैं हीरा लाल, उसने कहा और खड़ा हो गया। वो सफेद खंबे की तरह हो गया था और आसमान तक ऊंचा होता जा रहा था। पटवारी कांपने लगा। उसके होश फाख्ता हो गए। वो चीखना चाहता था, लेकिन गले से पतली सी टीकी सी आवाज निकल रही थी। उसका सारा पेशाब पाजामे में ही हो गया और वो बेहोश होकर वहीं गिर गया। सुबह 7 बजे उसे उठाकर कमरे में ले जाया गया तो कमरे में टट्टी बिखरी हुई थी और सख्त बदबू उठ रही थी। रात में सीढ़ियों पर गिर जाने से पटवारी का माथा फूट गया था और उसे तेज बुखार हो गया था। वो पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा था। लोगों ने कहा इसे सनीपात हो गया था। अगली रात से अंधेरा घिरते ही गांव को एक भारी परछाई अपने नीचे घेर लेती थी। हवेली की मुंडेर पर बैठकर घग्घू भयानक आवाज में घू 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 बोलता था। कुत्ते अचानक रोने लगते थे और हीरा लाल के पिछवाड़े रात में एक सियार आकर बोलता था। सियार की आवाज बिल्कुल आदमी की तरह होती थी। कुछ कुछ वैसी ही आवाज जैसी हीरा लाल बकरियों को हरियाने के लिए निकालता था। हवेली के दरवाजे अंदर से बंद हो जाते और रात भर वहां लोग डर से घिरे हुए किसी खौफनाक मुसीबत के अंदेशे से कांपते रहते। रात भर सारी हवेली में हीरा लाल के पैरों की आहट सुनाई देती। वो हर जगह हाँफता हुआ महसूस होता। इतना ही नहीं, कभी कभी ठाकुर हरपाल सिंह संडास घर में टट्टी करने जाते तो कोई बाहर से सांकल चढ़ा जाता और उन्हें देर तक उसमें बंद रहकर आवाजें लगानी पड़ती। एक रात तो गजब ही हो गया। सरला बेबी को लगा कि रात में कोई उनकी छाती पर चढ़ गया और ऐसी वैसी जगह हाथ डालने लगा। उन्होंने उठना चाहा, बोलना चाहा, चीखना चाहा, लेकिन सब बेकार। बदन का कोई भी हिस्सा उनका साथ नहीं दे रहा था। सब सुन हो गया था।
रात ज्यादा भी नहीं हुई थी। किसी ने अचानक उनके ट्रांजिस्टर की आवाज खूब ऊंची कर दी, और उसके बाद जब सुबह उन्हें होश आया तो उनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था, और रात में उनके साथ जोर जबरदस्ती कर डाली गई थी। बड़े बड़े गिन्नी ओझा बुलाए गए, यज्ञ हवन हुआ, सारी हवेली में गंगा जल छिड़का गया, मंत्र पढ़े गए, धूप अगरबत्ती लोबान जलाए गए। कई तांत्रिक तो ठाकुर साहब से रुपए ऐंठ कर और बोतल में हीरा लाल के भूत को बंद करके भी ले गए। तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। रात में कभी ठकुराइन अंधेरे में हीरा लाल से टकरा जाती, कभी मंजली ठकुराइन की साड़ी में खाना बनाते हुए चूल्हे की लपट लग जाती। ठाकुर और पटवारी की बाह में तरह तरह के गंडे तावीज बंधे रहते, लेकिन रोज रात में कुछ न कुछ हो जाता। सरला बेबी ही नहीं, मंजली ठकुराइन और विमला मालकिन के भी कपड़े रात में उतर जाते, और कोई सब कुछ कर जाता। ठाकुर साहब के लिए खाना लगाया जाता, और जैसे ही वो खाने के लिए बैठते तो उन्हें हर चीज से फुजले की तेज बू उठती हुई लगती, उन्हें उल्टी होने लगती, दाल का कटोरा खून से भरा हुआ दिखाई देता, बैंगन कुत्ते के सांस में बदल जाता, सुबह उठते तो बिस्तर में हड्डियां निकलती। सरला बेबी को तो मिर्गी के दौरे पड़ने लगे, और वो लगभग पागलों जैसी हरकतें करने लगी। कभी कभी वो नंगी होकर पटवारी के कमरे में घुस जाती और उससे लिपटने लगती। ठाकुराइन ने एक दिन अचार का मर्तबान खोला तो उसमें गोबर और कीचड़ भरा हुआ था। जिस झांपी में मोतीचूर के लड्डू थे उसमें ईंटें थी। एक रात ठाकुर हरपाल सिंह की आंख खुली तो हीरा लाल बाकायदा मुजस्सम उनके पलंग के सामने मोढ़े पर बैठा हंस रहा था। उसके हाथ में सरसों के तेल वाला कुप्पा था। उसने कहा, मालिश सरकार, और उनकी तरफ बढ़ा। ठाकुर साहब बेहोश हो चुके थे। वो भी बीच बीच में आए बाएं बकने लगते थे। धनक लाल और रामचरण कहते हैं कि एक रात 12 बजे पता नहीं हवेली में क्या हो गया था कि ठाकुर हरपाल सिंह बाहर दालान में खड़े होकर धाएं धाएं अपनी 12 बोर की 2 नाली बंदूक दाग रहे थे, और पटवारी कुलभूषण तिवारी पागलों की तरह चीखता हुआ जोर जोर से फर्श पर लाठी मार रहा था। दोनों गला फाड़कर हुंकार रहे थे और चीख रहे थे। हीरा लाल के घर के पिछवाड़े उस वक्त भी सियार बोल रहा था। आसपास के गांवों में ये बात फैल गई थी कि हवेली में जमींदार के घर के लोग कुछ सनक गए हैं। वहां कोई नहीं जाता था। एक बार पास के गांव का कहार श्याम लाल अपनी जमीन का कोई मसला लेकर वहां धोखे से पहुंचा तो ठाकुर उसे देखते ही लठ लेकर चीखने लगे, अरे दौड़ो ठकुराइन, हरवा आ गया। पता नहीं कब उनका दिमाग सनक जाए और बंदूक दाग दें, इसलिए कोई भूले भटके भी हवेली की तरफ रुख नहीं करता था। छिमाही गुजरते गुजरते हवेली बर्बाद हो गई। सरला बेबी का पेट बढ़ने लगा था और उन्हें पटवारी अपने साथ लेकर चंपत हो गया। सुना है वो अपने साथ घर के सारे गहने जेवर भी बटोर ले गई थी। लोग कहते हैं पटवारी भला इस मिर्गी की मरीज का क्या करता। बदमाश भी वो असल था। उसने जेवर हथिया लिए होंगे और सरला बेबी को दिल्ली बंबई में कहीं बेच दिया होगा। मंझली ठकुराइन अपने मैके चली गई थी और फिर लौट कर हवेली नहीं आई। ठाकुर हरपाल सिंह इतने सारे सदमों से सूख कर कांटा रह गए थे। हर आदमी से डरते थे। उनके रिश्तेदारों ने उन्हें समझा बुझाकर ठकुराइन और विमला मालकिन के साथ तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। तब से आज तक 7 साल हो गए, उनका कोई पता नहीं चला। कोई कहता है वो सबके सब साधु फकीर बन गए। कोई कहता है कि हरिद्वार में जिस नाव में ये लोग सवार थे वो नाव ही उलट गई और सब डूब गए। हवेली अभी भी वही है। उस पर काई और घास छा गई है। बंद दरवाजों के अंदर कोई झांक कर देखने की हिम्मत नहीं करता कि उनमें क्या है। इतने साल की सूनी हवेली में बचा ही क्या होगा। अब भी वहां रात में घुग्गू बैठकर घू 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 बोलता है। रात बिरात वहां सियार के रोने की आवाज सुनी जाती है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि वहां हीरा लाल और फलिया रहते हैं। रात में दोनों पान खाते हैं और यहाँ वहां थूक देते हैं। पान की पीक तो दिन में वहां बहुतों ने देखी है। पता नहीं इस पूरे वाक़े में सच्चाई कितनी है। हो सकता है अपने ही डर से हवेली घराना बर्बाद हुआ हो। उन्हें भरम ही में सारा कुछ दिखाई देता रहा हो। उनके भीतर का पाप जाग कर उनकी आंखों के सामने नाचता रहा हो। कुछ लोगों का कहना है कि ये सारी कारस्तानी गांव के हरिजनों, मोचियों और बेजमीनों के लड़कों की है। हीरालाल की मौत के बाद नफरत, गुस्से और बदले की भावना में भरकर उन्होंने ही ये सारा भूतों का नाटक खेला और हवेली को बर्बाद कर डाला। ये लड़के शहर घूम आए हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए हैं और पार्टी बाजी करने लगे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हीरालाल सचमुच भूत बन गया। अभी तक वो हवेली में रहता है।
लोग हवेली को भूतों की हवेली कहते हैं। बहरहाल मैं नहीं जानता सच क्या है, झूठ क्या है। मैं तो अभी पिछले दिनों एक शादी की दावत में रामपुर गांव गया था। हवेली मैंने भी देखी। उसमें कबूतर और चमगादड़ रहते हैं। बिल्कुल वीरान और सुनसान हवेली है। वहां जाकर कोई भी डर सकता है। उसकी ईंटें झड़ने लगी हैं। जगह जगह लंबी लंबी घास उग आई है। काई जम गई है। रामपुर के लोग इतना जरूर कहते हैं कि अब भी पता नहीं कौन रात में हवेली के पिछवाड़े बगीचे को पानी से सींच कर डबाडब भर देता है। बगीचे में अमरूद, संतरे और जामुन के पेड़ हैं। खूब मोटे और बड़े फल उनमें आते हैं, जिन्हें गांव के लड़के तोड़कर खाते हैं।